الرحیم السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر، اور ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لیے پروگرام فتاوی آن لائن، اور یہ پیشکش ہے مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان کی، اور یہ پروگرام گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست آپ کی خدمت میں ہر روز عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام دیگر کیبل نیٹ ورک پہ دکھایا جاتا ہے۔ اپنے دینی، معاشی، معاشرتی، طلاق اور میراث اور دیگر مسائل کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجئے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 080011777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مد ظلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں 080011777۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش اپنے بہنوں اور بھائیوں سے یہ کرنی ہے کہ جب کال ملائیں تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بہت کم کر لیں تاکہ آپ کے سوال کی آواز ہم تک صحیح طور پر پہنچ سکے۔ شکریہ۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی ڈراپ ہو گیا۔ مولانا ایک بہت ہی خوبصورت سوال ہمارے پاس چند دن سے پڑا ہے، اتفاق سے وقت نہیں مل سکا اور آپ سے اس کا جواب نہیں حاصل کر سکے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میں جی صاحب فتح آباد تو محمد یعقوب ہو رہے ہیں جی۔ جی یعقوب بھائی۔ اور ایک چھوٹا مسئلہ پوچھنا سی کہ رات کو الارم لا کے ستے ہیں صبح سحری ویلے اٹھنے واسطے، جی جی۔ لیکن صبح الارم صحیح نہیں وجہ جاگ نہیں آئی، جدو جاگ آئی تو اس وقت 6 بجے کا ٹائم ہو چکا سی۔ اچھا کیا اس وقت فوری نیت کر لی کہ روزہ رکھا ہے جی؟ ٹھیک ہے۔ کیا یہ کوئی کمی بیشی یا کوئی غلط کام تو نہیں ہوا جی؟ آپ کا سوال یہی ہے کہ اتفاق سے سحری نہیں کھا سکے، سحری کے وقت بیدار بھی نہیں ہو سکے اور بیدار بعد میں ہوئے، اور جب بیدار ہوئے اسی وقت روزے کی نیت کر لی اور اب تک ویسے ہی ہے، تو کیا روزہ برقرار ہے اور روزہ گنا جائے گا؟ بالکل صحیح بات آپ نے فرمائی۔ ٹھیک ہے مولانا۔ جاگنے کے بعد یعقوب بھائی کچھ کھایا بھی تو نہیں؟ نہیں، کوئی چیز نہیں کھائی، نہ پانی پیا نہ کوئی چیز نہیں کھائی۔ نہیں، بہت اچھا کیا آپ نے۔ چلو سحری نہیں کھا سکے تو ایک سنت تھی، بہت اچھا کام تھا، اگر وہ ہو جاتا تو آپ کے لیے بھی طاقت کا باعث ہوتا، سارا دن اچھا گزرتا۔ مگر اگر نہ بھی کوئی کر سکے یا کوئی اٹھتا ہی نہیں، ایسا سوچتا کہ میں نہیں اٹھوں گا، چلو میں 8 پیرا ہی رکھ لیتا ہوں، تو روزہ بھائی یعقوب اس کا بالکل صحیح ہوتا، کوئی اس میں حرج نہیں ہوتا۔ وہ اپنی جان پر مشقت اگر ڈالتا تو اس کی اپنی مرضی۔ دین نے ایک آسانی دی ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، آپ نے فرمایا سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے۔ تو نہیں اگر ہو سکی آپ سوئے رہ گئے تو روزہ آپ کا بالکل درست ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اگر یعقوب بھائی لائن پہ رہیے گا، آپ کی بات تھوڑی سی بڑھاتے ہیں، مولانا سے پوچھتے ہیں، آپ کے ساتھ تو اتفاقاً ایسا ہو گیا نا؟ ہاں جی ہاں جی۔ اگر کوئی بھائی مولانا قصدن ایسا رات کو نیت کر کے ہی سوتا ہے کہ روزہ ہی روزہ ہے، میں اٹھنا نہیں، اب میں نے عرض کیا نا کہ روزہ تو اس کا درست۔ اچھا، سنت سے اس کا کوئی ثبوت ہے؟ نہیں، اس کا ثبوت جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی وصال کرنا چاہتا لگاتار روزہ تو یہ سحر سے سحر تک کر سکتا، افطاری کرے ہی نہ، سحری کی اور پھر سحری کے وقت جا کے کھا لیا، شام کو کھولا ہی نہیں۔ یہ تو صحیح بخاری سحر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں گوجرا سے بات کر رہی ہوں۔ جی بھائی۔ میری نا ایک دوست نے مولانا صاحب سے کوئی مسئلہ اپنا پوچھا تھا، تو مولانا صاحب نے جواب میں کہا تھا کہ بہشتی زیور میں حرز دجانہ دیکھ لیں۔ ہاں ہاں، یہ تو بڑی پرانی بات ہے، 3 ہفتے پہلے وہ ملا نہیں ہے، وہ بہشتی زیور تو مل گئی، حرز دجانہ نہیں ملا اس میں کچھ۔ نہیں، حرز ابی دجانہ جو ہے نا ابھی بھی ساتھ ہے نا، اس کے حضرت ابو دجانہ تھے نا، اس لیے حرز ابی دجانہ۔ یہ آپ میری بہن حصہ میں غالباً 9واں ہوگا جس میں دوا علاج کا بیان کیا نا انہوں نے، کہ عورتوں کی بیماریوں کے لیے نسخے لکھے ہیں اس میں۔ اچھا۔ تو اس کے آخر میں پھر جھاڑ پھونک بھی ایک عنوان رکھا ہے، اچھا، اس میں آ جائے گا حرز ابی دجانہ۔ مولانا ہمارے پاس کتاب ہے، ہم کل نکال نہیں، اگر ہے تو ابھی نکالیں، ابھی نہیں ملے گی، ابھی نہیں ہوتی تو میں نکال دیتا۔ کل بہن فون کر لیں، اسی وقت ہم انشاءاللہ آپ کو نہیں، آپ خود ہی میری بہن کوشش کریں، بس وہ حصہ جس میں دوا علاج کا بیان ہے نا، وہ ایک مشکل حصہ بہشتی زیور میں اس اندر ہی ہے، اس کے آخر میں جھاڑ پھونک کے اندر آ جائے گا حرز ابی دجانہ۔
اچھا، اس میں ایک اس نے یہ بھی کہا کہ آپ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 83 کہا تھا یا 84 کہا تھا؟ وہ میں نے بتائی ہے کہ آیت جو ہے نا سورہ آل عمران کی، وہ سر پر دائیں ہاتھ رکھ کر ایک بار اونچی آواز سے پڑھنی چاہیے روزانہ. افا غیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. اچھا یہ 83 نمبر آیت ہے، 83. چلو صحیح ہے. اچھا جی، شکریہ. اللہ رحم فرمائے، کرم کرے. جی اچھا مولانا، دوبارہ سحری کھانا یا رات کو افطار کرنا یہ سنت ہے، بہت نیک کام ہے. مگر روزہ آپ نے فرمایا کچھ لوگ شوق رکھتے تھے نا کہ اپنے آپ کو ذرا زیادہ تکلیف پہنچائے اور نفس کو کچرے، تو آپ نے فرمایا کہ جو تم میں سے چاہتا ہے نا کہ صوم وصال کرے. اچھا جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی امین شاہ صاحب فرمائیں. پوچھیں جو پوچھیں. یہ لاہور کا نام بڑے آہستہ سے لیتے ہیں. لاہور سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، نہیں وہ ہمارا صوبائی دارالحکومت ہے. آپ ڈٹ کے لاہور کا امین نام شاہ لیا صاحب کریں. بڑی خوشی نہیں، ہوئی. وہ مطلب یہ ہے کہ میرے علاوہ آپ کو بڑے کالیں آتی ہیں الحمدللہ. آپ بتایا کریں کہ میں لاہور سے بات کروں. پوچھیں کیا ہے. آج میں پوچھنے والا ہوں کہ یہ جو اپنا کچھ علماء حضرات جیسے ہمارے مسجد کے خطیب بھی فرماتے ہیں کہ وہ اپنا تشہد میں اگر بیٹھے اور 2 رکعت کے بعد اٹھنا ہوتا ہے نا، تو اگر درود شریف جو ہے نا اس کا کوئی تھوڑا سا حصہ بھی پڑھ لیا تو سجدہ صاحب لازم آ جاتا ہے. کیا یہ صحیح بات ہے؟ امین شاہ صاحب ہاں. یہ جو ہمارے دوست ایسا کہتے ہیں نا، پہلے تو ان میں آپ ہی یہ نہیں فیصلہ ہو سکا کہ کتنا پڑھا جائے تو سجدہ صاحب. کچھ تو کہتے ہیں اللہم نکل گیا تو پھر بھی سجدہ صاحب ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں تک پڑھ گیا تو پھر. کچھ کہتے ہیں انہ کا حمید مجید تک پڑھا. یہ خود حنفی حضرات کا اپنا اختلاف ہے، کوئی ایسی بات نہیں. آپ شوق سے درود شریف پڑھا کریں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے، ابن حزم کہتے ہیں. اس لیے درمیان میں کوئی منع نہیں. سجدہ صاحب تو کیا پڑھے گا جب اس نے ذکر کیا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، حضور کے ذکر کے ساتھ درود شریف تو پڑھنا چاہیے. اب اتنا تو ضرور پڑھنا چاہیے. قاضی ابن ابی حبیرہ حنبلی بھی رکھتے ہیں کہ یار مجھے تو یہی پسند ہے کہ آدمی درود شریف درمیانی تشہد میں پڑھے، چلو زیادہ نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا کہہ رہے. امام شافعی کی بات بھی رہ جائے، سجدہ صاحب کیوں پڑھنا؟ سجدہ صاحب ایسی باتوں سے نہیں پڑھتا. اچھا یہ سجدہ صاحب یہ بتائیں کہ 2 ہوتے ہیں کہ ایک ہی ہوتا ہے؟ بھلا میں بھول گیا ہوں. سجدہ صاحب 2 ہوتے ہیں. اچھا 2 دفعہ. وہ تلاوت کا سجدہ ایک ہوتا. تلاوت کا ایک. تلاوت کا جب سجدہ کرتے ہیں نا وہ ایک ہوتا ہے. سجدہ شکر بھی ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی خوشی کی خبر سنی. ویسے تو ہر وقت اللہ کی نعمت بارش کی طرح برس رہی، مگر کبھی ایسی اطلاع ملتی نا کہ کوئی بچہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، کسی مقدمہ میں فتح ہو گئی، کوئی اور ایسا، تو ایسے موقع پر سجدہ شکر بھی سنت ہے کہ وضو ہو یا نہ فوراً سر سجدے میں رکھ دے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے. سجدہ تلاوت کی طرح ایک ہی ہوگا، ایک ہی ہے، نہ اس کا تشہد ہے نہ سلام ہے نہ کچھ نہیں، بس سر زمین پر رکھ دینا. اور یہ ہے آخری بات کہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ اگر اس وقت جب تلاوت ہو رہی ہے، جب آ جاتا مقام، اس وقت بندہ بھول جائے تو بعد میں کسی وقت بھی کر سکتا ہے؟ نہیں، کرنے کی ضرورت نہیں. کل یہی سوال تھا، میں نے جواب دیا تھا کہ سجدہ تلاوت کرنا کوئی لازمی نہیں، نیک کام اگر کر لے، جان بوجھ کر بھی نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا. حضرت عمر نے اعلان فرمایا تھا مجمع میں اور کسی نے اعتراض نہیں کیا. اس لیے اس کو جو لازم سمجھے نا غلط بات ہے، کبھی کر لے کبھی چھوڑ لے. ہم آپ سے سیکھتے ہیں جو بڑی نوبل ہوتی ہے. نہیں کوئی واجب نہیں، کوئی اس کا نہیں حکم کہ ضرور کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور زیادہ مقام مرتبہ. جی بارک اللہ فیک. یہ صوم وصال، صوم وصال ویسے تو یہ ہوتا نا کہ نہ شام کو افطار کرے نہ صبح کو پھر سحری کھائے، رات بھی روزے میں گزرے، 2 روزوں کو جوڑ دے، یہ صوم وصال ہے. نبی علیہ السلام خود تو رکھتے تھے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ یہ حلالہ کیا ہے؟ حلالہ لعنت کا کام ہے. اللہ کے رسول نے حلالہ کرنے والے کرانے والے سب پر لعنت فرمائی ہے. بہت سخت کلمے کہیں کہ یہ کرائے کا سانڈ منگواتے ہیں کہ بیوی کو چند دنوں کے لیے کسی کو دیتے ہیں، حرام خور ہیں یہ سارے، بالکل ناجائز. ایسا حلالہ دین میں کوئی نہیں ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل، لعنت ہے اس پر. کرتے یہی ہیں کہ سازش کرتے ہیں، ایک نے طلاق دیا بس اس کے لیے حلال کرنی ہے،
کسی اور کو بلاتے ہیں کہ بس 1-2 رات کے لیے تم اس کو اپنے پاس رکھو پھر تم طلاق دے دینا، یعنی عورتیں کھلونا بنی ہوئی، طلاق دور آگے ان کو السلام علیکم، پھر چھوڑتے پھرو، حرام لعنت۔ مولانا آج میرے 2 سوال ہیں جی فرمائیے۔ عارف سلفی بول رہا ہوں۔ جی ایک تو ہے جماعت کی صورت میں سلام پھیرنے کا صحیح طریقہ بتا دیں، کیا امام جب دونوں سلام پھیرے مقتدی کو اس وقت سلام پھیرنا چاہیے یا ایک پھیرے تو اس وقت؟ حکیم صاحب ایسا بھی لوگ کہتے ہیں، مگر صحیح بات یہی ہے کہ جب وہ ایک طرف سلام کہنا تو اس کے ساتھ ہی یا اس کے بعد سلام کہہ دیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے تو لفظ یہی فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب امام سلام کہے تو تم سلام کہو، یہ نہیں کہا کہ وہ دونوں کہہ دے، جب اس نے پہلا سلام کہا تو اذا سلم تو ہو گیا۔ اور یہ بھی بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت یہ بھی ہے کہ آپ کبھی ایک سلام ہی کہتے تھے، دوسرا کہتے ہی نہیں تھے، امام مالک اور کئی حضرات ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو اگر الجیریا اور سوڈان وغیرہ آدمی جائے تو وہ انتظار کرتا رہا کہ دوسرا سلام کب ہوگا، نہیں ہوگا، بس انہوں نے سیدھا منہ رکھ کر ایک مرتبہ کہنا السلام علیکم، وہ دائیں طرف بھی نہیں نہ دائیں طرف نہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کچھ نہیں، السلام علیکم، بس نماز ختم۔ یہ بھی سنت ہے، دوسرا سلام صرف مستحب ہے کہہ لیا جائے، ورنہ آپ بھی یہ جان لیں کہ ایک سلام سے نماز ختم ہو جاتی ہے، دوسرا سلام صرف زائد ہے کہ کہہ لیں تو اچھا، ورنہ کوئی نہیں، لازم نہیں وہ۔ نہیں مولانا بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے ملک میں جس طریقے کا سلام آپ کہہ رہے ہیں تو ہم نے تو ابھی تک نہیں دیکھا۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے ملک میں جس طریقے کا سلام آپ کہہ رہے ہیں تو ہم نے تو ابھی تک نہیں دیکھا۔ میں نے تو سنا ہے، پتہ نہیں اس کی تحقیق نہیں کی کہ حافظ شریف صاحب ہے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، وہ کبھی کبھی ایک سلام کہہ دیتے ہیں، ہے سنت، ایک سلام بھی ثابت ہے۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر پڑھتے تھے تو پھر سلام ایک کہتے تھے سیدھا ہی منہ رکھ کر، اور اتنی آواز سے کہتے تھے کہ ہم سن لیتی تھی، جاگ اٹھتی تھی، ایک ہی سلام سیدھا منہ رکھ۔ دوسرا سوال سر آپ، دوسرا سوال مولانا میرا یہ ہے، ماہ رمضان کے تینوں اشروں کے متعلق مشہور ہے کہ پہلا اشرہ رحمت کا، دوسرا مقصد کا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ اتقون من النار، اس کے سند کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں، یہ صحیح حدیث ہے؟ یہ خطبہ جو ہے نا تقریباً سارے علماء حضرات بیان کرتے ہیں، رسالوں میں بھی شائع ہوتا ہے کہ آپ نے شعبان کی آخری رات کو یہ خطبہ دیا تھا، تو اس میں یہ ساری باتیں آتی ہیں، مگر یہ حدیث جو ہے نا ضعیف ہے، منکر کا اس کو علماء نے، صحیح نہیں ہے، باتیں بے شک اس میں ٹھیک بھی ہوں گی مگر اس کو حضور کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، نہ یہ خطبہ سنانا چاہیے۔ علی بن زید بن جدعان راوی اس کا جو ہے نا وہ ضعیف ہے، اس لیے آپ کی طرف کوئی بات منسوب کرتے ہوئے 1000 بار سوچنا چاہیے۔ اچھی باتیں جو ہے نا کہتے رہے آپ، اچھی باتیں اگر قرآن حدیث میں بھی آئے، مگر یہ کہنا کہ حضور نے یہ فرمایا، اس کے لیے تو بڑی مضبوط دلیل ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح، ویسے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، بہت استغفار کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو السلام علیکم۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی فرمائیے کیا پوچھیں گے؟ اچھا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں شوگر ہے مجھے، میں روزے رکھتی ہوں، ہاں تو 5-6 میں نے روزے رکھے ہیں، جی، تو اس کے بعد میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، تو پھر میں نے روزہ چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، اب مطلب کسی کو رکھوا سکتی ہیں میں روزے؟ میری بہن جو آپ نے رکھے نا وہ بھی اپنی جان پر ظلم کیا، بڑی زیادتی کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگی دے کر کیا لینا، آپ بیمار ہیں، آپ کو چاہیے تھا پہلے ہی نہ روزہ رکھتی، چلو جو رکھیں اللہ قبول ہونا، اب نا بالکل نام میں روزے کا بیماری بڑھ جائے گی، آپ اپنی بجائے کسی کو نہ دے دیں، روزہ رکھے یا نہ رکھے یہ بھی نہ سوچا کریں، جو لوگ کہتے ہیں نا روزہ رکھوانا ہے تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کو روزہ رکھنے والا ملے، یہ بات نہیں ہے، آپ نے مسکین کا جو فدیہ بنتا ہے نا وہ دے دینا ہے، خواہ وہ آپ کی طرح بیماری ہو یا بوڑھا ہو، نہ رکھے کوئی پرواہ نہیں، مسکین کا ایک کھانا جو ہے یہ آپ کے ذمہ لازم ہے، وہ آپ دے دیں، وہ بھی اگر طاقت رکھتے ہیں، وہ طاقت رکھتا ہے، اگر اس کی بھی طاقت کسی نے میں نہیں ہے ابھی بیمار مرو فدیہ بھی نہیں دے سکتا تو اللہ معاف کرنے والا، بالکل رحم کرے، تندرستی دے اللہ پاک۔ جی تو اب لوگوں نے بھی شوق سے چاہا کہ ہم بھی وصال کریں، ایسا روزہ رکھیں۔ کال لیں گے مولانا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جناب میری کال ڈراپ ہو گئی تھی، میں نے حلالے کے حوالے سے پوچھا تھا۔ حلالے کے حوالے سے مولانا نے جواب دے دیا کہ شرعی اعتبار سے یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے اور دین اسلام میں اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے، باقی چونکہ مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ اس میں آپ کو وضاحت درکار ہوگی تو پھر خود سے ملنا ہوگا، خود ملے نا، آپ چونکہ جواب اس کا تو آپ کو دے دیا، اس وقت تھوڑا تفصیلاً دیا تھا، لیکن آپ چونکہ ڈیٹیل میں جانا چاہ رہے ہیں۔
نہیں نہیں ایکچولی میرے پاس ٹیلی ویژن نہیں ہے نا تو میں نہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، آپ کو جواب دے دیا کہ حلالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرنے والا اور کروانے والا لعنتی ہے. چلے اس کی تو آپ نے وضاحت کر دی. ایک اور چھوٹی سی بات پوچھنی تھی کہ آج کل جو اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار ہے، جی جی جتنی بھی انڈسٹریز ہیں، بزنسز ہیں، وہ سب اسٹاک ایکسچینج کے اوپر چل رہے ہیں. جی جی. تو کیا اسٹاک ایکسچینج کرنا جائز ہے؟ مولانا نے اس کے بارے میں کئی دفعہ یہ بات فرمائی ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کے کاروبار کے پیچھے حکومت پاکستان کی ضمانت ہوتی ہے، اور وہ چیز مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے اور اس میں اپ ڈاؤن آتا رہتا ہے اور وہ جائز ہے. یہ اس کا مطلب ہے اگر شیئرز وغیرہ خریدیں اور اس کا کاروبار کریں تو وہ ناجائز نہیں ہے؟ نہیں ناجائز نہیں. بہت مہربانی مولانا صاحب. جی ٹھیک. خدا حافظ. تو جب لوگوں نے بھی یہ کوشش کی نا کہ ہم بھی اس طرح کے روزے رکھیں لگاتار، تو فرمایا نہیں. وہاں یہ فرمایا کہ اگر تم میں سے یہ کوئی کرنا ہی چاہتا تو سحر سے سحر تک کر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ میں مولانا صاحب سے 2 سوال پوچھنے تھے. جی فرمائیے بھائی. جی پہلا سوال تو ہے کہ اللہ واسطے کوئی منت مان کے اللہ دے نام تے وہ اگر نہ دیتی جائے تو گناہ ہے. دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے جی. ٹھیک ہے کر لیں آپ دونوں کر. جی جی دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے بھائی جدو نماز پڑھن لے جاندے ہیں جی سجدے تے پہ جانے ہیں، سجدے تو سبحان رب جل اعلی بھی کہہ دے، یا ویسے سجدہ جدو کرنا ہو اللہ تعالی نو تو سبحان رب جل اعلی پڑھنی لازمی ضروری ہے جی. ہے 2 سوال. ٹھیک ہے مولانا بھائی کے 2 سوال ہیں جی، اس کے ہم جواب دیں گے. پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ آدمی نے منت مانی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کام پورا کر دیا، اب وہ ٹھگی کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک معاہدہ کیا تھا اسے جان چھڑانا چاہتا ہے. تو بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جان چھڑانا شریعت اسلامیہ کے اندر جرم عظیم ہے؟ یہ بالکل سادہ سی بات نہیں، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے تو نظر کی جو بات ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. یوفون بالنذر، نظریں پوری کرنا چاہیے. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. تو صرف یہ ہے کہ اگر کسی نالائق نے اتنی بڑی منت مان لی تھی جب اس کے بس میں ہی نہیں، کئی بڑی چھلانگ لگاتے تھے نا کہ اتنے روزے رکھوں گا یا اتنے رمضان شریف کے رکھ نہیں سکتے، کہہ دیتے میں 6 مہینے کے رکھوں گا، پھر روتے ہیں. تو پہلے عقل سے کام لینا چاہیے. ایسی منت ہی نہیں ماننی چاہیے جو طاقت سے باہر. اور پھر یہ بھی اللہ کے رسول نے برا منایا کہ تم اللہ سے کاروباری معاملہ کرتے ہو کہ یہ کام کرے گا تو کریں گے. اس کو اچھا نہیں جانا. کہا یہ بخیل اور کنجوس لوگوں کی عادت ہے. ویسے ہی شوق سے منت اگر مان لے کہ میں اللہ کی راہ میں 1000 روپیہ دوں گا، شرط کوئی نہیں، کام کا کوئی ساتھ نہیں، بڑی نیکی وعدہ کر لیا پورا کرے، ویسے بھی خیرات ٹھیک ہے، مگر ایسا من کرنے سے تو لازم ہو جاتا نا. تو منت پوری کرنی ہے، اور جو منت نہ پوری ہو سکے اس پر وہی کفارہ ہے جو قسم توڑنے کا ہے. 3 دن کے روزے رکھا لگاتار رکھے، یا 10 مسکینوں کو کھانا دے یا 10 مسکینوں کو کپڑا دے. یہ جیسے قسم توڑنے کا کفارہ ہے، نظر نہ پوری کرنے کا. دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ جب ہم سجدے کی حالت کے اندر ہوتے ہیں تو جو تسبیحات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کرتے ہیں تو کیا وہی الفاظ ادا کرنے ضروری ہیں، یا خالی سر کو جھکا لیا اور اس میں جو من میں آیا کر لیا، یا اس طرح سبحان ربی اعلیٰ پڑھنا ضروری ہے؟ اب بس یہی ان کا سوال ہے کہ سجدے میں سر رکھ دینا ہی کافی ہے یا اس میں کچھ پڑھنا بھی ضروری ہے؟ جی بالکل. تو زیادہ تو یہی علماء کہتے ہیں کہ صرف سجدے میں سر رکھنے سے سجدہ ہو جاتا. سجدہ نام عربی زبان میں ماتھا زمین پر وہ ہو گیا، اس میں پڑھنا مزید نیکی ہے. اگر کچھ بھی نہ پڑھے ایسا کر دیا اس نے ٹیک کر سجد تو ہو گیا. مگر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ تسبیحات بھی جو ہے رکوع سجدے میں یہ واجب ہے، اس لیے خطرے سے باہر آنے کے لیے چاہیے کہ کرتا ہی رہے، ایسا نہ ہو کہ کیا کرایہ برباد ہی ہو جائے. دوسرے سنت ہی کہتے ہیں کہ اچھا کام ہے نہ بھی کرے. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہلو، میں نے مولانا صاحب سے پوچھنا ہے. جی جی. میری بیٹی نا دودھ پیتی ہے. ٹھیک ہے جی. میں روزے نہیں رکھ رہی اس لیے. ٹھیک ہے جی. چلیں آپ کا یہی سوال ہے نا کہ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں کیا ان کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے یا وہ روزہ چھوڑ بھی سکتی ہیں؟ ہاں یہی سوال ہے نا آپ کا. چلے ٹھیک ہے. آپ کے علاوہ باقی بہنیں بھی سن لیں گی. سن لیں. ٹھیک ہے. جو بہنیں اللہ کی رحمت سے امید سے ہیں یا جو بچوں کو دودھ پلا رہی نا، روزے کی تکلیف نہ کریں، روزہ نہ رکھا کریں. روزے کی بجائے وہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں. اللہ مہربانی کریں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے
حمل والی عورت سے اور دودھ پلانے والی عورت سے روزہ اٹھا لیا، اس کے بعد وہ کیا کریں؟ اس میں کئی مسلک ہو گئے، جن میں سے صحیح بات یہ ہے کہ اگر بعد میں موقع ملے تو اس نے روزے رکھ لیں، نہیں موقع ملتا تو فدیہ دے لیں، بس جان چھڑائیں۔ یہ بچوں کو نہ نقصان پہنچائیں کہ دودھ میں کمی آ جائے یا نقصان پہنچے۔ مولانا عورت کی صحت پر یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ بعض عورتیں بھرپور جوانی کے اندر ہیں، اگر وہ دودھ بھی پلاتی ہیں اور روزہ بھی رکھتی ہیں تو کیا شریعت اسلامیہ کے روح سے کچھ غلط تو نہیں کر رہی؟ نہیں، گناہ تو کوئی نہیں کرنی، مگر جب اللہ نے اٹھا لیا تو تنگ ہونے کی کیا ضرورت؟ ٹھیک ہے، اگر ان کی صحت اور طاقت بھرپور ہو تو گنجائش ہے تو رکھے، بالکل رکھ سکتے۔ ٹھیک جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا کہ عورت کی جماعت نہیں ہوتی، ہاں ہاں، تو ہم گھر میں صلاۃ التسبیح پڑھاتے ہیں عورتیں، ہاں ہاں، تو ان کی صلاۃ التسبیح ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بھائی عورتوں کی جماعت تو بالکل درست ہے، جو کہتے ہیں نا کہ عورتوں کی جماعت نہیں ہوتی، غلط بات ہے۔ جنہوں نے کہا تھا یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، کسی نے کہا مکروہ تنزیہ ہے، سب کی خبر لی ہے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت بڑے حنفی عالم تھے، انہوں نے رسالہ لکھا اس پر تحفۃ النوالہ۔ وہ کہتے ہیں یار کون سی دلیل اللہ کے رسول کی بیویاں جماعت کرتی تھی، فلاں میں ورقہ کرتی تھی، تم نے کہاں سے یہ مکروہ اور ناجائز بنا لیا؟ بالکل عورتوں کی جماعت ٹھیک ہے، وہ آپس میں جماعت کرا سکتی ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں، بھائی جائز ہے، کرایا کرے۔ باقی صلاۃ التسبیح کی جماعت مردوں کے لیے بھی ناجائز ہے، عورتوں کے لیے کیا جائز ہوگی؟ مرد بھی جو کرتے ہیں بدعت کرتے ہیں۔ یہ صلاۃ التسبیح اکیلے پڑھنے کی چیز ہے، کہاں دین میں آیا کہ مل کر جماعت کرو؟ نہ اللہ کے رسول نے کی، نہ صحابہ نے، الگ الگ پڑھے۔ اگر نہیں آتی تو آرام سے بیٹھیں، ذکر کر لیں، یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی روز ایک تسبیح کر لیا کریں۔ تو صلاۃ التسبیح صبح فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے نا۔ سورج نکلنے کے بعد؟ سورج نکلنے کو جب 10 منٹ ہو جائے نا کم از کم، جی پھر نفل جائز ہوتے ہیں نا۔ جی چلیں ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے۔ جی مولانا زکوٰۃ کے حوالے سے ہمارے پاس 2 سوال ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، جی یہ پوچھنا تھا مولوی صاحب سے کہ عورت گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے کہ مسجد میں بیٹھے؟ نہیں، گھر میں بیٹھ سکتی ہے، گھر میں کوئی جگہ مقرر کر کے نا وہیں بیٹھ جائے، جائز ہے۔ اچھا، گھر میں بیٹھ سکتی ہے؟ بیٹھ سکتی۔ مولانا معذرت کے ساتھ گھر کا اعتکاف جو ہے وہ پوری خانہ داری کے اندر شامل ہوتا ہے کہ بیٹیاں اور بہویں آ کے دادی اماں سے پوچھتی ہیں کہ آج پکانا کیا ہے، کرنا کیا ہے، عید آ رہی ہے، لینا دینا کیا ہے، تو بالکل اس کا دھیان اسی طرف رہتا ہے کہ دروازے پر کوئی آیا، بیل بجی، اس کے ساتھ کیا کیا، ٹیلی فون کی گھنٹی کیوں بجی، شور کیوں ہو رہا ہے، تو گھر میں وہ یکسوئی نہیں حاصل ہوتی جو درکار ہے اعتکاف کے لیے۔ ہلو، پہلے صلاۃ مسجد میں نمازی آتے ہیں، آوازیں اٹھتی ہیں، جماعتیں ہوتی ہیں، ایسی ہی یکسوئی کیا ہوگی؟ اپنے دل کو ہی حاضر کرنا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملنے کے لیے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی ام المومنین گئیں، دیر تک باتیں ہوتی رہیں، پھر حضور ان کو چھوڑنے کے لیے اپنی جگہ سے نکل کر کے ان کے دروازے تک گئے، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ نے اس وقت دیکھا بھی کہ 2 آدمی جو ہے نا جا رہے تھے، جی جی، تو آپ نے یہ سوچ کر کہیں ان کے دل میں شیطان کوئی برا خیال نہ ڈال دے کہ رسول اللہ کے پاس کون سی عورت تھی۔ احتیاط اتنی ضروری ہے، اللہ کے نبی سے اسی وقت آپ نے روک کر کہا سن لو، میں اللہ کا رسول ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے ساتھ میری بیوی ہے صفیہ۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول یہ بات بتانے کی کیا ضرورت تھی، ہمیں آپ کے بارے میں کوئی شبہ ہو سکے؟ فرمایا نہیں، انسان کے خون میں شیطان دوڑتا ہے، پتہ نہیں تمہارے دلوں میں کیا خیال ڈال دیتا، تم کافر ہو کر ہی مر جاتے۔ تو ایسی بات نہیں، بلکہ اعتکاف میں چپ رہنا، کہ بولنا نہیں کسی سے، لوگ جاتے ہیں کھانا بھی دیتے ہیں اشارے سے، لکھ کر پرچی دیتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں۔ بالکل، بچے موبائل لے جاتے ہیں اور وہاں سے کالیں کرتے ہیں کہ بالکل یہ حج مثبت بھی جاہلیت ہے کہ کوئی چپ کا حج کرے، میں بولنا ہی نہیں حج کے دوران، اسی طرح روزہ، یہ سب کفر کے اب میں عرض کر رہا تھا اب تو اعتکاف بہت ہی ماڈرن ہو گیا۔ یہ ماڈرن خیر ٹھیک نہیں، یہ جو لوگوں نے بنا دیا نا کہ مسجد میں پکنک مناتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، گپے مارتے ہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ نہ بیٹھا کرے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، مولوی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اعتکاف کا بہتر طریقہ کیا ہے گھر میں بیٹھنے کا، وہ کس طرح سے ہوگا؟ گھر میں زیادہ بہتر ہے یا مسجد میں زیادہ؟ عورت کے لیے
ہاں جی، اور گھر پہ بہتر، گھر میں بہتر ہے. اس کے لیے آپ کریں کہ کوئی جگہ جو ہے نا الگ سی وہاں مصلی بچھا دیں، وہ ان کی مسجد ہے وہاں ہی رہیں. ضرورت کے لیے جیسے مسجد سے نکلا جاتا ہے پخانہ پیشاب کی، اسی طرح یہاں سے اٹھیں، باقی وہاں ہی اللہ اللہ کریں، وہاں ہی لیٹیں. مولوی صاحب اگر جو کام دن میں سارے کرنے ہوتے ہیں ایک عورت نے، وہ کر سکتی ہے دوران اعتکاف گھر میں؟ نہیں، ان کاموں میں تو لگی رہی تو پھر اعتکاف کا تو کوئی فائدہ نہ ہو. اعتکاف تو ان دنیا کے کاموں سے الگ ہو کر اللہ کی یاد میں لگ جانا نا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی سمجھ لے کہ آپ لوگوں نے مجھے قبر میں رکھ لیا، لوگوں سے میں چھوٹ گیا، چلا گیا اس جہان سے، قبر میں پڑا ہوں. جیسے قبر میں کوئی ساتھی نہیں ہوگا، صرف اللہ ہوگا. یہی ایک مشق ہے نا کہ آدمی کچھ دن ایسا ہی کرے کہ میں بس دنیا سے کٹ جا، میرے لیے سب مر گئے ہیں، میں تو اب اللہ کی طرف ہی متوجہ ہوں. مولوی صاحب میرا دوسرا سوال، ضرورت کی بات روزے میں لینز لگا سکتے ہیں؟ ہاں، لینز لگوا سکتے ہیں، انجیکشن لگوا سکتے ہیں، طاقت کا نہ ہو، یہ سب جائز. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا زکوٰۃ کے حوالے سے ہمارے پاس دو سوالات ہیں. ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں نے کچھ رقم کسی دوست کو کاروبار کے لیے دی اور رقم اس کے پاس ہے، جبکہ وہ ہر مہینے منافع مجھے باضابطہ دیتا ہے، 2 بھی بچتا ہے، تو زکوٰۃ کون دے گا؟ نہیں، وہ جو کام کر رہا اس کے پاس کوئی کیش پڑی ہے یا کاروبار میں لگی کیش؟ اگر تو وہاں نقد کچھ پیسے پڑے ہیں نا تو پھر تو دینی پڑے گی زکوٰۃ. اچھا، نہیں دے گا کون؟ جس کے جو رقم استعمال کر رہا ہے. استعمال تو در حقیقت استعمال یہی تو کر رہا نہیں ہے. کر رہا نا، وہ تو صرف کارندہ ہے نا، دولت تو ساری اس کی ہے، یہی مالک اس کا، ایسے نہیں دینی ہے نا. اچھا، ایک بات دوسرا اگر سوال وہ ان کا یہ ہے، شراکت میں کہ دونوں کے پیسے ہیں پھر اپنے اپنے حصے کے مطابق دونوں نے دینی. ٹھیک. ایک بندے نے کسی کو پیسے دیے کاروبار کے لیے، اب نہ کاروبار کا منافع دے رہا ہے نہ کاروبار کی رقم واپس کر رہا ہے. اب یہ تقاضا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہارے پیسے مانگنے سے مجھے ٹینشن ہوتی ہے، تو اس طرح کے مطالبے نہ کرو تم. اب پیسے بھی نہیں دیتا، تو بندے کا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہو؟ زکوٰۃ جس نے پیسے دیے ہوئے ہیں بیچارے نے، اس پر تو لازم نہیں، اس کے تو دبا کر بیٹھا ہوا. مولانا جب کسی سے پیسے آپ نے لینے ہوں تو وہ پھر آپ کو بڑی تبلیغ کرتا ہے کہ پیسے بڑے تحمل سے مانگنی چاہیے، بردباری سے مانگنے چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، پھر وہ بڑا دینداری پر آ جاتا ہے اور سکھاتا بھی ہے بندے کو. یہی تو طاہر میاں ہو رہا ہے کہ ہر میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ضرورت پڑتی ہے تو پھر دین اسلام کا سہارا، کہ فلاں نے وعدہ نہیں کیا پورا، اس نے وعدہ نہیں پورا کیا، اس نے سچ نہیں بولا، اپنے خلاف لیڈر کے بارے میں ایسی باتیں، اور جب اپنی باری آتی ہیں پوری دنیا کے سامنے وعدہ کر کے ٹی وی پر اعلان کر کے مکر جاتے ہیں، کوئی نہیں. تو ایسے لوگوں کی بات کو سیاسی بنا دی. نہیں، سیاسی نہیں، میں نے ایک بات عام کہی ہے کہ بالکل اپنے دماغ میں بٹھا رہے ہیں کہ ایسا بے ایمان جو دین کا حوالہ دے نا، اپنا الو سیدھا کرے، قطعاً اس کی بات نہ مانے. ایسے معاذر ایسے وعدے کوئی شے نہیں. اسی لیے امام ابن حزم فرماتے ہیں ایک مسلمان اگر کافروں کی قید میں پکڑا گیا جنگ میں، وہ کہتے ہیں اتنا فدیہ دے دو ہم رہا کرتے ہیں، وہ کہتا ہے اچھا میں جا کر بھیج دوں گا، آیا ٹیڈی نہیں دینا چاہیے. کیا ہے معاذ، زبردستی اس بیچارے کو قابو کیا ہوا تو جان چھڑا کر آ گیا. وہ کہتے ہیں دے گا تو اب تر باطل بہت حرام کرے گا کہ کافروں کو دے دیے پیسے. تو وعدوں پر بھی سوچنا چاہیے، یا جو بھی بات ہو کوئی کسی آدمی نے اپنی مرضی سے کیا یا تلوار اس کے سر پر تھی. ایسے معاہدے کوئی چیز نہیں، دین صرف ان باتوں کو مانتا. تو میں اس لیے کہتا ہوں، مجھے بھی ایک آدمی نے بتایا کہ مجھے پیسے نہیں دے رہا، اور میں اگر کسی آدمی کو ساتھ لے جاتا تو کہتا تو نے اسے بتا دیا اب نہیں میں دوں گا، بہانہ بنا لیا. بڑے دیندار نے، مفتی نے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ جی آپ کی آواز تو آئی ہے لیکن سمجھ نہیں آئی کہ کیا بات آپ نے کہی ہے. نیل پالش لگا کر وضو ہوتا ہے. نیل پالش کے ساتھ آیا وضو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بہن کا سوال یہی ہے، یہی بات کہی نا آپ نے. ہاں جی. اور دوسرا سوال تھا کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے اصول کیا ہیں؟ اعتکاف میں بیٹھنے کے اصول کیا ہیں؟ ہاں جی، کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں اللہ اکبر. جو آپ نے نیل پالش کا پوچھا نا میری بہن، نیل پالش لگی ہوئی ہے تو وضو کریں تو وضو ٹھیک ہے، کھرچنے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں. یہ جو ہے نا کہ نہیں اس کو کھرچو اور جو ناخن ہے وہاں تک وہ نہیں پہنچاؤ، یہ کوئی مصیبت نہیں، نہ کوئی بات ہے. یا تو صاف سیدھا کہیں کہ نیل پالش عورتیں لگائیں نہ، یا تو یہ کہہ دیں کہ حرام ہے. اور اگر نہیں تو کیا مصیبت ہے کہ وہ کھرچتی پھرے؟ کہاں حکم ہے کہ اس میں گھسے گا پانی؟
جب آپ کسی شخص کو کہیں کہ روٹی کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، اس نے بے شک اس کے نیل پر جو دعا ہے تو آپ مانتے ہیں کہ نہیں اس نے ہاتھ دھو لیے؟ یہی حکم ہے خدا کا، یہ تو نہیں کہ اس کے اندر چھریاں پھیر کر پانی داخل کرو۔ کیوں تنگ کرتے ہو خلق خدا کو؟ بس جس حالت میں جب اس نے ہاتھ دھو لی، اللہ خیر سر، کوئی ناپاک چیز نہیں لگی ہونے کی، تو نیل پالش کے ساتھ وضو ٹھیک، بالکل صحیح ہے۔ اور جو لوگ کارخانوں میں کام کرتے وہی میرے بھائی سن لیں، ان کے لگی ہوتی ہے لوک وغیرہ سارے، کہاں سے وہ صاف کرتے پھریں؟ پٹرول لائیں اور دور کریں اور پانی اوپر سے گزاریں، نماز پڑھیں، لگا رہنے تو جل لگا ہوا۔ مولانا دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حالات کے ستم کے باعث ایسا ہو، اور ایک یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے ایسا کرے۔ تو بہنیں جو اس بات کو نہیں تسلیم کرتی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ایک الگ سے طے ہم نے اپنے ناخنوں کے اوپر بنا لی ہے بغیر ضرورت کے۔ اگر کسی جگہ رنگ روگن ہے وہ تو ایک ضرورت کی بات ہے، روٹی روزی کا مسئلہ ہے، لیکن یہاں کچھ خود اختیاری سا مسئلہ ہے۔ یہ خود اختیاری بھی ان کے لیے لازمی ہے۔ جو لڑکیاں ایسا نہیں کرتی، خاندوں کے لیے بنتی سورتی نہیں، وہ بھی مجرم ہے۔ بالکل ایسا کرنا چاہیے، انہیں زینت جو ہے نا اختیار کرنی چاہیے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا 3 باتیں ہیں جن پر خاوند کو مارنے کا، یہ گھروں کا آباد کریں، وہ جو ہے نا عیاش دکھاتی پھرتی وہ بھی حرام کار ہیں، مگر جو گھر میں بھی نہیں بنتی سورتی کہ خاوند آئے اس کا دل خوش ہو جائے، وہ بھی مجرم ہے۔ تم یہ چاہتی ہو کہ وہ پھر باہر جو پھر رہی ان کی طرف چلا جائے، بے دین کرنا چاہتی، تو زینت کا ترک بھی جرم ہے، زینت کرنی چاہیے، بننا سورا چاہیے۔ آپ کیا حوالہ دیں امام مالک کا جو اتحاد وہ تو کہتے ہیں جو دلہن ہے، آپ کہتے ہیں نا دلہن ہے یہ بیوٹی پارلر میں لے جاتے ہیں، اوپر بھی تھپا ہوا ہوتا ہے سب، وہ کہتے ہیں اس کا غسل جو ہے اس میں یہ معاف ہے، سر کو نہ دھوئے، اتنی محنت سے اس نے، یعنی کتنا اجتہاد ہے اماموں کا۔ وہ کہتے ہیں یار اتنی محنت سے اس نے زینت بنوائی ہے، وہ نہاتی پھرے۔ اس وقت میں یہ نہیں کہتا یہ مسئلہ صحیح ہے یہ نہیں، مگر کتنا بڑا اجتہاد ہے امام کا کہ وہ ضرورت کا لحاظ کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے کیا اتنا ضروری کام کیا، تم اس کو برباد کرنا چاہتے۔ یہ کتاب الفقہ المذاہب الاربعہ میں اب ہمارے گھروں کا بدقسمتی سے یہ المیہ ہے کہ ہماری بیویاں معذرت کے ساتھ، یعنی غالب اکثریت ہمارے لیے تو وہ کچھ نہیں کرتی، لیکن اگر کبھی ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہو یا کہتے ہیں کہ چلیں آئے آئس کریم کھا کے آتے ہیں یا بازار سے گھوم کے آتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے معاملات درست کریں گی، کپڑے تبدیل کریں گی، پھر بنٹھن کے ہمارے ساتھ جائیں گی، وہ یہ سارا کام ہمارے لیے تو کرتی نہیں۔ یہ بالکل معاملہ الٹ ہو گیا، جس کے لیے زینت کرنی چاہیے تھی وہ کرتی نہیں، اور جہاں ضرورت نہیں زینت کی بالکل سادہ جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا نماز کے لیے نکلیں یا عید کے لیے وَلْيَخْرُجْنَا تَافِلَاتٍ، تو اسی طرح میلی کچلی سادہ نکلیں، یہاں نا بن سور کا یہ کہہ رہے عید پڑھنے عورتیں آئیں، عید اس طرح پڑھنے آئیں جس طرح اللہ کے رسول نے کہا، سارے جان کے کپڑے اعلیٰ سے اعلیٰ لے کر دکھانے کے لیے جائیں، یہ حکم پر ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا نا دل پڑھائی میں اتنا زیادہ نہیں لگتا، میرا چھوٹا بھائی بھی ہے اس کا بھی نہیں لگتا، تو آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں۔ وظیفہ بیٹا یہاں کیا کرے، وظیفہ تو کچلا جاتا ہے جب آپ ہر وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، ایسی باتیں دیکھتے سنتے رہتے ہیں، پھر دھیان پڑھائی کی طرف کیا ہوگا؟ پڑھائی جنہوں نے کرنی ہوتی، میں تو کہتا ہوں بیڑا غرق کرنے کے لیے ساری چیزیں نکالتی ہیں۔ پڑھنا تو اس طرح چاہیے جس طرح یحییٰ مسمودی نے پڑھا تھا، اسپین سے آیا تھا پڑھنے سمندر پار، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مدینہ، تو مدینہ شریف میں ہاتھی آ گیا، مدینے والوں کے لیے یہ عجیب چیز تھی، سارے طالب علم جو آپ نے اجازت دے دی دیکھنے، یا نہیں گیا، آپ نے فرمایا یا سوال بچہ کہ یا تم نہیں گئے، اس نے کہا میں اللہ امام سمندر پار سے اسپین سے ہاتھی دیکھنے کے لیے آیا، میں آپ سے علم سیکھنے آیا ہوں، آپ مسجد میں بیٹھے میں آپ کے پاس بیٹھوں۔ وہ اتنا بڑا امام بنا کے اس کی لکھی موطا اب دنیا میں رائج ہے، اور اسپین گیا تو سارا مذہب مالکی ہو گیا، کئی صدیوں تک حکومت اس مذہب کی رہی۔ علم کے زمانے میں بچہ طالب علم اگر ان باتوں میں لگا رہا کھیل تماشا، یہ کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ میری نصیحت مانو، میں نے ایسے علم پڑھا کہ دن رات کھانا کھاتے ہوئے کتاب ادھر پڑھی ہوتی اب بھی، اور کہتے ہیں گھر والے کہ آپ نے امتحان دینا، میں نے کہا میں نے امتحان جو دینا وہ کس نے دینا، میں نے اللہ کے سامنے جا کر جواب دینا کہ بات صحیح ہے غلط۔ پڑھنے کے لیے تو بالکل آدمی کو دیوانہ ہو جانا چاہیے، بھول جانا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، گر کتابوں کی دنیا میں گم ہو جائیں، جب وقت آئے گا کھیل تماشوں کا وہ دیکھا جائے گا، مگر ادھر بچے آتے نہیں، ہر وقت ٹی وی آن بیٹھے ہوئے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ۔ یہ میں نے پوچھا جی کال ڈراپ ہو گئی، دوبارہ آ جاتی ہے۔ تو مولانا ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں نے رقم رکھی تھی کہ میں حج کروں گا،
اور حج کی درخواست دی اور اتفاق سے میری درخواست نہیں نکلی. یہ پہلی بات کر رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ سال بھر پیسے میرے پاس پڑے رہے, اگلے سال میں نے حج کے لیے پھر جمع کروانے تھے, تو 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا, تو کیا اس پر زکوٰۃ بھی لاگو ہوگی؟ زکوٰۃ تو دینی ہے نا. اگر وہ خرچ ہو جاتے ہیں, آپ حج پر چلے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, مگر جب نہیں جا سکے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی. یعنی حج تھوڑا سا مہنگا ہو گیا, 2.5%. کوئی بات نہیں, مہنگا نہیں, اللہ کی مہربانی سے برکت والا ہو. نہیں, وہ تو بات آپ کی درست ہے, لیکن پیسے تو اس نے اسی خاص غرض کے لیے رکھے تھے کہ میں نے اللہ کے راستے کے اندر یہ سفر کرنے کے لیے 1.5 لاکھ روپے رکھا ہے. اب 1.5 لاکھ روپے پہ مولانا کو 3,400 روپے تو دینے پڑیں گے. دینے پڑیں گے. یہ تو تیرمیاں ایسے ہی نا, زیادہ لوگ جو نا پائی اکٹھی کر کے بچیوں کی شادی کریں گے, یہ کریں گے, باقی ایسی نہیں. مگر اس سے وہ زکوٰۃ ان سے ساکت تو نہیں ہوگی, معاف تو نہیں ہوگی. جب تک نہیں کرتے بچی کی شادی ہر سال دینی پڑے گی نا. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اس لیے چیزیں رکھی ہوئی. انشاءاللہ وہ دیں, برکت ہوگی, اللہ اور بہت دے. جزاکم اللہ خیر. مولانا ایک بہت ہی اہم سوال ہمارے پاس آیا ہے آج کل, تو شاید ایسا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اور میں اگے میرے نا جی 14 روپے اتنے ہو گئے, تسی چکے نہیں تے, پیسے بھی میرے ضائع ہو گئے. میں تو بڑا غریب دے آدمی ہوں. دوسرا سوال ہے بھی جی, تو غریب آدمی علم سیکھے گا تو امیر ہو جائے گا نا. ماسٹر بھی ایسے ہی بنتے ہیں نا, پہلے غریب ہوتے ہیں, پھر طالب علم ہوتے ہیں, پھر ماسٹر بن جاتے ہیں. اچھا جی, آپ میری بیوی بیٹھی جی میرے ساتھ ہی. ہاں. ایک انہوں نے منت منی سی بابے فرید سے, بھئی میں اگر کوئی کام ہو گیا تو بھئی میں دیاں گی, کوئی 2-4 سال دی گل ہے. اور تواڈے بیان سن کے انہوں یاد آیا. تے کہندی اگر وہ نہ دیاں تو گناہ ہوئے گا. دوسرے پھر سوال سے میرا اچھا جی, ایک روزہ رکھ کے اگر بندہ ایک بات ختم کر رہے ہیں نا, انہوں نے فون بند کر دیا, اصل بات نہ یا روزہ نہ رکھے ہوئے تو نماز پڑھ لے تو اسے کوئی گناہ یا ثواب. روزہ کیوں نہیں رکھا, آپ تھوڑا سا واضح کریں. ایک تو بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا, سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا, تو اس بندے نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ بھائی ویسے ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا, وہ نماز پڑھ لینا تو انہوں کوئی ثواب ملے گا, یا روزہ رکھ کے تے وہ نماز نہیں پڑھ لینا تو انہوں کوئی ثواب ملے گا. ایسے لوگ دسنا بس اب چپ کر دینا. تفصیلاً کیا بتا رہا ہوں, تھوڑا تھوڑا وقت ہوتا. جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کا دین ان کا, کسی نے نماز پڑھی روزہ نہیں رکھا, کوئی روزہ رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا, ان کو کیا ملے گا یہ تو اللہ جانتا ہے. وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا ملتا ہے کوئی یا جوتیاں پڑتی ہیں. یہ اللہ فیصلہ کرے گا کہ تم نے مذاق بنا رکھا تھا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کچھ حصے کو مانتے کچھ نہیں مانتے. تو جو ایسا کریں ان کی جزا دنیا میں بھی یہی ہے کہ ذلیل ہوں, اور آخرت میں بھی اشد العذاب میں مبتلا ہوں گے. اس لیے ایسا دین نہیں ہونا چاہیے کہ من مانی کرتا پھرے. بے بسی ہو تو الگ بات, ورنہ اللہ کے سارے حکم ماننے چاہیے. اچھا, یہ بابا فرید پہ جو منت مانی تھی کہ وہاں جا نہیں, وہ نہیں پوری کرنی. وہ کوئی منت نہیں, منت وہ ہے جو اللہ کے لیے مانی جائے, مسکینوں غریبوں کو دینی چاہیے. یہ درگاہوں پر چلانے کے لیے جو ہے نا منتیں, یہ نہیں. علماء نے کہا کہ یہ شرک, جیسے سجدہ رکوع عبادت ہے, نظر اور منت عبادت ہے. النظر للمخلوق لا, سے مخلوق کے لیے منت کیوں مانی جائے کہ قرآن کے دربار میں چلاؤں گا. منت مانی تھی اللہ کے لیے جا کے دیگ پکائیں گے, تو آپ اپنے گھر پہ پکا لیں, یہاں غریبوں مسکینوں کو دے دیں. مطلب وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو منت مانی تھی وہ اپنے گھر پہ ہی بیٹھ کے اس عمل کو کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بہت زیادہ ثواب بھی ملے گا. وہاں جا کر اگر کریں گے تو یہ تو اللہ کی خدائی میں شریک کرنے والی بات ہے کہ کام اللہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, نیک لوگوں کو بدنام نہ کریں. انہوں نے یہ بات مولانا, کچھ لوگ اپنے مرنے کے بعد اپنی وصیت کے اندر اپنی آنکھوں کا عطیہ لکھ دیتے ہیں, کیا شرعی اعتبار سے ایسا کرنا جائز ہے؟ کہتے تو ہیں کچھ علماء ناجائز ہے, کچھ جائز کہتے ہیں, مگر صحیح بات جائز کہنے والوں وہ اعضاء اس کے کیا کام آئیں گے. اس لیے اگر وہ دے جاتا اور کسی غریب کا بھلا ہو جاتا تو یہ بات بہت اچھی ہے. مولانا, یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا انسان اپنے جسم کا, اپنی جان کا اور اپنے اعضاء کا مالک ہے کہ وہ یہ دے رہا ہے؟ نہیں, مالک ہونے کی اس میں کیا بات ہے. دیکھیں نا, کوئی ہم سے کہتا ہے کہ خون کی بوتل تو ہم دیتے ہیں, تو سوال تو پھر وہاں بھی پیدا ہوگا. مالک تو ہم ایک ذرے کے بھی نہیں. مولانا, وہاں جان کا استہلاک نہیں ہوتا. نہیں, جان تو جا رہی ہے, یہ تو فوت ہو رہا ہے. استہلاک دو نا, مجھے خودکشی کر دو, مجھے مار ڈالو تو فلاں کا کام کر دو, یہ حرام ہے نا. جب وہ پتہ ہے کہ ختم ہو رہا, کہتا موت کے بعد میرے دے دینا,
تو اس نے کیا اب اللہ تعالیٰ نے جو اس کو آنکھیں دی ہیں شاید یہی آنکھیں قیامت کے دن اس کے دیکھنے کا سبب بنی تھی. جب وہ دنیا کے اندر اللہ نے بینا بنایا تو آخرت کے اندر وہ نابینا ہوگا. نہ معاذ اللہ نابینا کیوں ہوگا, وہ انشاءاللہ بینا اٹھے گا اور یہ عطیہ دینے کا اس کو ساتھ ثواب بھی ملے گا. اور ہو سکتا ہے اس کی روشنی اتنی تیز کر دی جائے خوش ہو کر اللہ کی طرف سے کہ کروڑوں آنکھوں سے زیادہ تیز ہو کہ اس نے نیکی کی تھی مرتبہ. یہ کیوں ناراض اللہ نے ہونا, اس کے پاس کمی ہے کوئی؟ تھوڑی مزید وضاحت فرمائیں گے؟ نہیں مزید وضاحت کیا فرماؤں. ٹھیک ہے. انسانی اعضاء کی مرتے وقت یہ وصیت کر دیں کہ میرے یہ اعضاء دے دیں. مولانا کا فرمانا یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کا عطیہ دے سکتا ہے. تو اسی طریقے سے مولانا زندگی کے اندر جو لوگ اپنے گردے کا عطیہ دیتے ہیں تو کیا پھر شریعت اسلامیہ کی روشنی کے اندر یہ پیوند کاری جو انسانی اعضاء کی ہے یہ جائز ہوئی؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. ہلو جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. پوچھیں. جی زکوٰۃ کتنے تولے پہ ہوتی ہے؟ 7.5 تولے پہ. 7.5 تولے پہ؟ جی 7.5 تولے جب ہو جائیں گے یا اس سے زیادہ جتنا بھی زیور ہوگا تو بشمول 7.5 تولے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. کتنی بنتی ہے 7.5؟ 40واں حصہ 2.5%. کتنی؟ جو رقم بنتی ہو اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں, جو بقایا بچے گا وہ اللہ کا حق ہے. اور ایک دوسرا سوال پوچھنا تھا کہ ہم نے یہ سونا نا بیچ دینا ہے عید کے بعد تو پھر بھی زکوٰۃ بنتی ہے؟ نہیں, آپ کو دینی پڑے گی نا. اگر بیچ دیتے پہلے تو جان چھوٹ جاتی, پھر پیسے جو تھے پھر بھی ان پر پڑنی تھی. تو چلو آپ دے دیں, پیسے بھی اگر آپ لے لیتی نا بیچ کر تو پھر بھی پڑنی تھی. زکوٰۃ سے نہیں بچا جاتا. یعنی مدت اس پر گزر گئی تو پھر آپ بے شک بیچیں یا رکھیں, زکوٰۃ دینے کے بعد ہی آپ اس کو فارغ کر سکتے. زکوٰۃ دینی. زکوٰۃ عید تک کی ہوتی ہے نا؟ نہیں, سارا سال جب بھی چاہے دیں دیتے رہنا زکوٰۃ. ٹھیک ہے, مہربانی. جی ٹھیک ہے. جی مولانا انسانی اعضاء کی پیوند کاری کے متعلق سوال تھا. انسانی اعضاء کی پیوند کاری کے بارے میں یہ بات سن لینا کہ پیوند کاری تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. جی پہلے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی میں نے پوچھنا تھا مولانا صاحب سے کہ صبح یہ جو باجماعت نماز ہو رہی ہوتی ہے تو آگے کچھ لوگ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے, کچھ کسی مجبوری کی وجہ سے لیٹ سے پہنچتے ہیں تو لیٹ ہو جاتے ہیں, تو پیچھے کچھ لوگ دور کر سنتے پا رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ جماعت پا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال ہے کہ بعض لوگ فرض نماز کی ادائیگی کے دوران اپنی سنتوں کی ادائیگی کرتے ہیں. کیا شریعت اسلامیہ کے روح سے ایسا کرنا درست ہے؟ ہاں جی. یہی سوال ہے نا آپ کا؟ ہاں جی. بہت اچھا. نہیں میرے عزیز, یہ درست نہیں ہے. جب جماعت کھڑی ہو جائے نا کسی کو حق نہیں کہ وہ سنتیں پڑھتا رہے. اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب فرض نماز کھڑی ہو جائے نا تو کوئی نماز نہیں سوائے اس فرض نماز کی, جو آئے اس میں شامل ہوتا جائے. یہ تو بہت بدنظمی ہوئی نا, جماعت ہو رہی اگر پڑھ رہے ہیں کوئی دیکھے سمجھے شاید یہ ناراضی ہے جماعت سے, کیا یہ گڑبڑ ہے. بلکہ حضرت عمر تو جو پہلے پڑھ رہے ہوتے تھے ان کے بھی ہاتھ کھول دیتے تھے کہ چلو جماعت کے ساتھ شامل ہو. تو یہ بالکل غلط ہے کہ آدمی سنتیں پڑھے بعد میں پڑھ سکتا. اچھا مولانا, اسی وقت اٹھ کر جماعت کے بعد جو چھوٹی ہوئی سنتیں پڑھ. ایک بہت بڑی میجورٹی ایسا کرتی ہے, تو ہم آپ سے پوچھنے کی جسارت کریں گے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے کی کوئی سند سنت سے ثابت ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, آپ نے تو پڑھتے دیکھ کر ناراض ہو کر فرمایا کیا صلاۃ علیہ. آپ حجرا سے نکلے, اقامت ہو چکی تھی, پہلے سے پڑھ رہے تھے لوگ, تو آپ نے فرمایا ایک وقت میں 2 نمازیں ہوتی ہیں. اب یہ کس بنیاد پر پڑھتے ہیں؟ دلیل تو ہوگی ان کے پاس. نہیں دلیل بس کہتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھ لیتے تھے. اب اللہ کے رسول کے فرمان کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بات کا کیا وزن ہے؟ کوئی. اور پھر جو پڑھنے کی اجازت دی تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے, کیونکہ وہ بعد میں پڑھنے کے قائل نہیں تھے نا کہ اب کوئی نماز نہیں سورج نکل جائے, اس لیے وہ کہتے تھے مسجد کے باہر لکھا ہوا کہ اگر اس جگہ میں داخل ہو جائے جہاں جماعت ہو سکے پھر نہیں پڑھ سکتے. جی السلام علیکم. ہو گیا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا مفتی صاحب سے پوچھو, اکرم پوچھ رہا ہے روزہ کہاں کھولتے ہو؟ روزہ یہیں کھولتے ہیں, ادارے میں ہی کھولتے ہیں. اکرم صاحب یہاں ہی اب وقت ختم ہو جائے گا 10-15 منٹ, ہم یہیں کھولتے ہیں, یہی افطاری کرتے ہیں. اچھا یار وہ آج کل دن میں کہاں رہتے ہیں آپ؟ مسجد میں رہا ہوں سارا دن, آپ آئے ہی نہیں. آج ایک دن ہمیشہ رہ رہے ہیں. نہیں ہمیشہ نہیں رہ رہا, وہاں ملٹ ٹاؤن ہی ہوتا ہوں نا, بس آتا ہوں. بات سنو, یا تو آپ میرا وہاں اپنے پاس ٹھہرنے کا انتظام کر دو,
या मैं आपका कर देता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, आप मेरे पास ही आ जाए, आपका घर है, ऐसी कोई बात नहीं। आपको पता है चल तो सकता नहीं आएगा कैसे? नहीं, अल्लाह फजल फरमाए, खैर से रखे। अच्छा तो मतलब परमानेंट नहीं ना मस्जिद में आप? नहीं परमानेंट नहीं, जुमेरात को होता हूँ ना, या जुम्मा के दिन। अल्लाह मालिक है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे जी। ठीक है। तो पैबंदकारी तो बुरी बात नहीं, अगर किसी का उज़्र लेकर दूसरे को लगा दिया जाए वो भी ठीक, मगर इसमें ये नहीं होना चाहिए कि जो दे रहा वो तबाह हो जाए। ला ज़रारा वला ज़रारा फिर इस्लाम, ना किसी को नुकसान पहुंचाना जाए ना खुद को पहुंचाना जाए, अपना ना बेड़ा कर खो जाए। अगर डॉक्टर कहते हैं कि खैर रहेगी कुछ नहीं बात, तो फिर ठीक है, किसी का भला भी कर दे। मौलाना अगर ये गुर्बत की वजह से जो बेचते हैं या जबरदस्ती पकड़ कर लोगों को गुर्दे निकालिए तो साल में बेईमान अगर एक गुर्दा डोनेट करने वाला आदमी सिर्फ इस बिना पर कोई 1-2 लाख रुपए लेता है कि मुझे चंद दिन घर पे आराम करना पड़ेगा, जॉब लेस होना पड़ेगा और कुछ इलाज मुआवजा पर खर्च करना पड़ेगा, तो कुछ पैसे अगर वो लेता है तो क्या शरीयत इस्लामिया की रोशनी के अंदर उसके पैसे लेना हराम है? नहीं, पैसे लेना नहीं हराम, देखा ये जाएगा कि अगर उसने ऐसा किया और बाद में वो अपाहज हो गया, नाकारा हो गया, तो उसने बिल्कुल हराम किया, पैसे भी ना जाए हराम लिए और ये गुनाह का काम। नहीं मौलाना, डॉक्टर तो ये पहले सारी चीजें करते हैं, टिश्यू वगैरह देखते हैं और फिर ये कहते हैं कि एक इंसान का गुर्दा दूसरे इंसान को डोनेट करने से बंदा मर नहीं जाता। वो तो नामुराद जालिम है, बस मरे। वो तो मौलाना जाहिर है कि वो तो इंसान के गुर्दे जबरदस्ती छीनते हैं और छीनने वाला बंदा नहीं देखता कि इसकी गड़ी उतारते वक्त इसके हाथ पे जख्म आता है या इसका गुट उतर जाता है, लेकिन अगर खुद से बंदा उतार के देता है तो उसकी कैफियत थोड़ी मुख्तलिफ है। अगर एक आदमी डॉक्टर के पास जाता है कि उसके किसी अजीज को, रिश्तेदार को, दोस्त को या किसी अजनबी को गुर्दा दरकार है, सही डॉक्टर जो है वो दोनों का मुआयना करने के बाद ये बात कहेगा कि तुम गुर्दा दे सकते हो, और देने वाला ये समझता है कि यार महीना 15 दिन मुझे घर पे बैठना पड़ेगा, कारोबार से अलग थलग रहना पड़ेगा, मेरे ऊपर कुछ खर्च भी आएगा, तो क्या वो शख्स कुछ पैसे ले सकता है? ले सकता है, अगर ऐसा डॉक्टर तजवीज़ करे ना तो मुफ्त दे या ले। ठीक है, बारकल्लाह फीक। इससे छोटा सा एक और सवाल पैदा होता है कि बाज़ औक़ात इंसान कुछ इस कदर मजबूर होता है कि इंसान को अतिये में खून नहीं मिलता, किसी अजीज को खून लगवाना है तो वो तो पैसे दे के खरीदता है, लेकिन बाज़ औक़ात कोई इंसान कहता है कि यार मुझे 500 रुपए तो दो ना कि मैं अपना खून तुम्हें देना है, कि चले मेरे कुछ हालात भी अच्छे नहीं, 2-4 दिन कुछ खा पी लूंगा, यानी नशे के तौर पर नहीं बेचता, लेकिन वो ये जरूर चाहता है कि उसकी एनर्जी जो जाया हो रही है एक तरह से, नेकी अपनी जगह, वो समझता है कि 2-4 दिन मैं कोई ढीला डाला चलूंगा, अगर मेरे जैसा बंदा दे तो शायद अपना ही खून दे के बेहोश हो जाए। ये ठीक है, तो क्या वो बेच सकता है अपना खून? आप बेच सकते, जब खून लगवाना जायज और इसको हलाल समझ ले फिर उसकी बै भी जायज। जो पीना खाना ना वैसे वो हराम है, उसके लिए बेचना भी हराम। ये तो जब जायज हो गया खून दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब, मैंने ये एक सवाल करना था आपसे। ये कर ले। जो 9 बजे अगर ये जो क़याम के दिन आते हैं, हाँ, सुबह अगर 9 बजे हो जाए तो फिर इसके बाद रोजा उसी वक्त टूट जाएगा या टाइम गुजर जाएगा? ये दोबारा रोजा रखा आपने, रोजे के दौरान ही ऐसे दिन आ गए? हाँ जी। तो मेरी बहन बेशक रोजा इफ्तार करने से, सूर्य गुरूब होने से 1 मिनट पहले भी ऐसा हो जाए ना तो वो रोजा नहीं फिर गिना जाता। ठीक है। हाँ, वो रोजा खत्म के बाद ये बहनें समझते हैं कि आधे दिन के बाद अगर सवाल का कोई फलसफा नहीं, ये बात नहीं ठीक है। बस फजर की अजान से लेकर मगरब की अजान तक औरत का हैज़ो निफास से पाक होना शर्त है, अगर ये ना हो तो उसका रोजा नहीं। अगर रोजा हाँ मौलाना साहब, अगर पहले उन्होंने दिन पूरे हो गए हैं तो फिर रोजा रख के नहा सकती हैं? हाँ, नहा सकती। ठीक है। कोई बात नहीं। अगर फजर हो भी जाए, किसी आदमी ने गुस्ल करना हो या किसी औरत ने गुस्ल करना हो तो कोई बात नहीं, खाना खाकर रोजा रख ले, बाद में नमाज के लिए गुस्ल कर ले तो नमाज पढ़ ले, जायज है रोजा। शुक्रिया जी। मौलाना बाज लोग। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, मौलाना साहब से सवाल ये करना था। जी। ये डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क की किताब है अल्लाह की आदत। जी ठीक है। उसमें मैंने वो स्टडी की थी, उसमें फरमाते हैं कि सब जो इंसान गुनाह करता है ना तो उसको दुनिया में सजा मिल जाती है, वो किसी भी सूरत में हो सकती है। जी। तो वो मौलाना साहब ने किताब पढ़ी होगी, तो
میں نے بالکل غلام دینانی برگ صاحب کی ساری کتابیں پڑھی ہیں، 2 اسلام 1 اسلام 2 قرآن 1 قرآن اللہ کی یاد وغیرہ، تو اچھی باتیں بھی ہیں اس کی کتابوں میں، مگر بہت سی گمراہیاں بھی ہیں۔ یہ بات جو ہے نا کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے اس کو دنیا میں سزا مل جاتی ہے، یہ کلیہ نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ کئی کافر اس طرح مرتے ہیں یا بے دین اور فاسق فاجر کے ساری عمر ان کو سر درد بھی نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی نہیں، اور کئی بڑے ولی اور نیک لوگ ہوتے ہیں ساری عمر مصیبتوں میں رہتے ہیں۔ یہ دنیا بھائی دارالجزا نہیں، یہاں کسی کو سزا نہیں مل رہی، کوئی انعام نہیں مل رہا، یہ سب اگلی دنیا میں جا کر فیصلہ ہوگا۔ یہاں امتحان کے دور سے لوگ گزر رہے ہیں، بھوت رہے ہیں، برے بھی جو ہے مصیبتوں میں، بدماش جو ہے عیش و عشرت میں بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی کبھی مصیبت میں ہو سکتے ہیں۔ یہاں کوئی کلیہ نہیں بن سکتا کہ آدمی کہے کہ یہ حالت میں ہے تو یہ ہو رہا نہیں، نہ سزا کا نہ جزا کا کوئی فیصلہ نہیں۔ باقی اس آدمی کے اندر ضرور ایک مفتی ہے جو بتا سکتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہو رہا، اندر سے آواز آتی ہے کہ میرے کسی جرم کی سزا ہے یا اللہ تعالیٰ ناراض ہے، یہ وہ خود فیصلہ کر، لوگ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو سزا مل رہی ہے نام، یہ کوئی اصول نہیں، اس کی باتیں بناوٹی ہیں، اپنی طرف سے جعلی گھڑی ہوئی ہیں۔ تو مولانا صاحب دوسرا یہ کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں وہ تمام پریشانیوں کا حل ہو، بیماریوں کا۔ وظیفے نہیں ہم بتاتے، پریشانیوں کے حل کے لیے آپ نے چھوٹا سا کر لیا کریں، صبح سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، یہ فجر کی نماز کا سلام کہتے ہی نا سارے بہن بھائی نوٹ کر لیں 10 مرتبہ، یہ چھوٹا سا کام کریں، انشاءاللہ پریشانیوں سے نجات ہو جائے گی، بڑھاپے تک میں آپ بکواس نہیں کریں گے، ذہن ٹھیک، دماغ ٹھیک، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ ایسا آپ بھی لکھ لیں، جو وظیفہ میں بتاؤں لکھ لیا کرو فوراً، 10 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا۔ جی مولانا بعض لوگ دین اسلام کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین خوشیوں کا قاتل ہے اور انسان کے چہرے پہ مسکراہٹ جو ہے وہ شاید دین کے خلاف ہے، بعض لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جس کے چہرے پر پورے 12 بجے ہوں گے وہ زیادہ متقی اور پرہیزگار گنا جاتا ہے۔ تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر خوشی منانے کا اسلامی نقطہ نظر سے کیا اہمیت ہے، اور کیا اس خوشی کے موقع پر ڈھولک اور دیگر خوشی کے مظاہر یعنی پھلجھڑیاں چلانا یا کچھ اس طرح کے مظاہر کرنا کہ چلیں ہلکی پھلکی سی لائٹنگ کر لی جائے، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ بات تو آپ نے ٹھیک کہی کہ دین داروں کے بارے میں لوگوں کا یہی تصور ہے کہ ماتھے میں بال ہونا چاہیے، وہ کبھی ہنسے نہیں، بس جلے بنے رہیں، خشکی کے مارے ہوئے ہم اس کو کہتے ہیں یہ عالم ہے، ولی ہے، بزرگ ہے۔ اگر کوئی ہنسے اور خوش ہو تو کہتے نہیں یہ دنیا داری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مزاح بھی فرماتے تھے، خوش ہوتے تھے، بالکل مسکراہٹ ہوتی تھی آپ کے چہرہ مبارک پر۔ یہ جلے بنے اور کوئی دین نہیں، خوش رہنا چاہیے۔ باقی دین اسلام پر یہ تہمت ہے کہ یہ موت کے وقت غم نہیں کرنے دیتا یا خوشی کے موقع پر خوشی نہیں کرنے دیتا سب کچھ، مگر حدود کے اندر۔ ادھر لوگ حدود پھلانگ جاتے ہیں نا کہ کوئی فوت ہو گیا تو اپنے کپڑے پھاڑ لیے، سر کے بال نوچ لیے، اپنے آپ کو زخمی کر لیا، ان باتوں کو روکا، مگر اس کے آنسو بہیں، وہ دل سے غم کرے اور زبان سے بھی کوئی افسوس کے کلمے کہہ دے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات پر کس طرح حضرت ابوبکر روئے، بلند آواز سے اے دوست اے نبی، سارے اونچی آواز سے انہوں نے نوحہ کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ ایسے ہی کیا، تو کوئی بات نہیں، جو فطری باتیں وہ ٹھیک ہے، مگر اپنے منہ کو پیٹ لینا، زخمی کر لینا، کپڑے پھاڑ، بےہودگی ہے، کیا فائدہ ان باتوں سے؟ یہ پھر اسی طرح خوشی کی بات ہے کہ شادی ہو رہی ہے تو بچیاں اگر 10 بجا دیں ڈھولکی اور اس کے ساتھ کچھ کی گانے خوشی کے، اس کی اجازت ہے، بالکل اجازت ہے، بلکہ پسند کیا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد بھی 2 بدری صحابی ایک صحابیہ کے پاس بیٹھے تھے، بچیاں 10 بجا رہی تھی، خوشی کے گیت گا رہی تھی، تو ایک خشک آیا ملا، اس نے کہا تم بدری صحابی اللہ کے رسول کے ساتھی اور دف بج رہی ہے اور لڑکیاں گا رہی، وہ بی بی بھائی بولی، ربیع بنت معوذ، اس نے کہا آرام سے بیٹھ جا، جانا تو چلا جا، یہاں جب میری شادی اسی طرح جس طرح یہ میرے پاس بیٹھے، رسول اللہ میرے پاس بیٹھے تھے اور بچیاں 10 بجا رہی تھی اور گیت گا رہی تھی، تو دین کوئی رونے کا حکم نہیں دیتا کہ شادی ہے تو رونا شروع کر دو، ٹھیک ہے، مگر بے حیائی زیادہ جو ہے نا بینڈ باجے فضول خرچیاں نہیں، ڈھولکی چھوٹی سی ہوتی 10 وہ بچیاں بجا لیں اور گیت کچھ خوشی کے گا لیں، بے حیائی نہ ہو،
یہ جائز ہے، درست ہے۔ مولانا آپ دیکھیں کہ ایک صحابی رسول نے عید پڑھی تو عید کے بعد اس نے دیکھا مدینہ سے باہر کی بات ہے ابن ماجہ شریف میں، تو اس نے کہا یار سب کچھ موجود ہے مگر ایک بات جو اللہ کے رسول کے زمانہ میں تھی وہ تو میں نہیں دیکھ رہا۔ لوگوں نے کہا کیا تقریص؟ اس نے کہا بچے ادھر سے بھی ناچتے گزرتے تھے حضور کے آگے، ادھر سے بھی گزرتے، ٹولیاں کی ٹولیاں جا رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ اس کو سنت کہا اس نے کہ رسول اللہ کے سامنے ہوتا تھا، یار آج تو یہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو اس لیے دین کو کوئی نہ سمجھے کہ یہ جلے بنے لوگوں کا کام ہے جو ہر وقت روتے ہی رہتے ہیں۔ رونے کے لیے تو ویسے ہی زندگی بڑی، ہم تو میچ ہار جائیں تو مولانا روتے ہیں۔ میں نے تو کہا کہ وہ شاعر جو کہتا ہے نا وہ پلے باندھنا چاہیے ورنہ مر ہی جائے گا آدمی۔ آؤ کہ ایک بار ہنسنے، رونے کو تو زندگی بڑی ہے، ساری عمر مصیبتوں میں پھنسے روتے ہی رہنا، کبھی خوش بھی ہو لیا کرو، کچھ آرام سے دن گزر جائیں گے، ورنہ روتے ہر وقت رو رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ تو یہ ڈانس جائز ہے، چھوٹی بچیوں کا گیت گانا جائز ہے۔ جی سوال ہے کہ روزے کتنے سال پہ فرض ہے؟ روزے کتنے سال کی عمر پہ فرض ہے؟ فرض تو بیٹا اس وقت ہی ہوتے ہیں جب بچہ بچی جوان ہو جائے، بچیوں کو دینا آ جائے، بچے جو ان کو خواب آنا شروع ہو جائے، فرض تو اس وقت ہوتے ہیں، مگر جب بچہ بچی اس قابل ہو جائے کہ اگر وہ رکھ رہے ہیں تو شام تک نبھا سکیں، لیمانا طاقت سے ہم جب اتنی طاقت ہو تو عادت ڈالنی چاہیے آہستہ آہستہ نا، ایک ایک دو دو روزے رکھانے چاہیے تاکہ وہ عادی ہو جائے، ورنہ بڑی عمر میں جا کر تو پھر نام ہی نہیں لیں گے، فرض اس وقت ہی ہوں۔ مولانا ہمارے پاکستان میں اور بالخصوص ہماری مسلم دنیا کے اندر عجیب ایک بے بسی اور قسم پرسی ہے کہ بعض گھروں کے اندر شادی کے ہنگامے کچھ اس قدر رہتے ہیں کہ پورے شہر کو پتہ چل جاتا ہے، اور بعض گھروں میں شادی کی رسومات بالکل فوتیدگی کی طرح ادا کی جاتی ہیں کہ ہمسائے کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہاں کل دلہن آئی ہے۔ یہی نیت ہے ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں نا، انتہا پسند، ایک وہ ہیں جو حد سے گزر گئے، عیاشی اور بدماشی اور بے پردگی، عورتیں مرد اکٹھے ہیں، وہ بھی بہت بری بات۔ ایک طرف یہ جو آپ نے کہا کہ ان کے گھر ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے سوگ ہے، ہمسائے کو نہیں پتہ چلتا، اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ جی پھول گرے ہوئے ہیں کہ یہاں دلہن آئی ہے۔ بالکل، یہ ڈف بجنی چاہیے، بچیوں کو گانا چاہیے، یہ خشک لوگوں نے اپنی طرف سے دین بنایا، ایک طرف یہ بن گیا کہ ہم بڑے دیندار ہیں، ہمارے گھر میں تو کوئی گاتا ہی نہیں، بھئی یہ کیا دین؟ اللہ کے رسول کے سامنے گایا گیا، صحابہ کے سامنے گایا گیا، بے حیائی بھی بری بات ہے مگر جائز خوشی بھی ہونی۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ ہاں الحمدللہ خیریت۔ اچھا ایک سوال ہے جی۔ جی جی۔ کہ یہ میری فیکٹری میں ایک مزدور کام کرتے ہیں ایک دو، تو وہ جب وضو کرتے ہیں تو سارا وضو کر لیتے ہیں یہاں پہ فیکٹری کی ٹوٹی پہ، اور پاؤں کہتے ہیں ہم جا کے وہ مسجد میں دھو لیں گے، یعنی کہ سارا وضو کر لیے، پاؤں نہیں وہاں پہ دھونے۔ اچھا کتنا فاصلہ ہے آپ کی فیکٹری کا اور مسجد کا؟ ساتھ ہی ہے تقریباً، ایک سڑک پہ فیکٹری ہے، پیچھے والی گلی میں مسجد ہے۔ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ جوتیاں نہیں ان کے پاؤں میں ہوتی ہیں یا کیا وجہ ہے؟ جی یہاں کہتے ہیں پاؤں گیلے ہوتے ہیں، وہ جاتے جاتے وہ جب وہ گیلے ہوتے ہیں نا مٹی اور وہ پاؤں مکس ہو جاتی ہے تو وہ اس لیے صحیح ہے۔ راستے میں مٹی جوتی نہیں ان کے پاس؟ جوتی پہنی بھی ہو مولانا، رف سی جوتی پہنی ہوتی ہے نا، تو جب زمین پہ سڑک پہ چلتے ہیں تو وہ گرد و غبار کی وجہ سے گیلا پاؤں اور جوتا گیلا اور پھر وہ مٹی اس کے ساتھ لگ جاتی ہے، اور شاید ان کے پیش نظر مسجد ہی کا تقدس ہو کہ وہاں تھوڑے پاؤں صاف لے کے جائیں گے۔ یہ تو ان کا جذبہ بہت اچھا ہے کہ مسجد کے تقدس کا خیال کرتے، مگر دوسری طرف تو شیطانی وسواس کا شکار ہو گئے، بہت غلط راستے پر چل پڑے۔ دین کوئی تنگ نہیں کرتا، حاجی صاحب ہمارے کہتے رہتے مٹیاں مٹی، راستے میں جو جی چاہے مٹیاں لگیں، کچھ نہیں، پاک ہی پاک، وہم نہیں ہونا چاہیے آدمی کو، یہ چھوڑ دینی چاہیے بات، مولانا صاحب یہ کوئی نہ سوچے مٹی لگ گئی۔ مولانا نے آپ کے سوال کا جواب یہ فرمایا ہے کہ آپ اپنے مزدوروں سے ریکویسٹ کریں کہ آپ پاؤں بھی یہیں سے دھو کے جائیں، کوئی بات نہیں، گیلے ہیں مٹی لگ جائے گی پھر کیا ہوگا، جائز پھر ایک دفعہ وہاں پہ دھو لیتے ہیں، خواہ مخواہ کرتے ہیں، بے شک 10 دفعہ دھو لیں، وہاں جا کے دھونے میں تو کوئی ممانعت نہیں، لیکن اپنے وضو کی تکمیل ممانعت ہے نا، ممانعت بالکل وہ وسواس اور وہم کا شکار ہے، جب ایک بار دھولے لگے۔ ہمارے ہاں بعض مساجد ایسی ہیں کہ ان کے اندر قالین یا صفائی ستھرائی اس قدر ہے کہ اگر آپ ایسے جائیں گے تو شاید مسجد والے ہی پسند نہ کریں۔ نہیں یہ الگ بات، ایسی حالت ہو تو پھر ہر ایک کو ہی دھونے چاہیے نا، مگر ویسے جو نا وہم
کہ میں نے جو دعائیں تھے وہ نہیں ٹھیک نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں مسجد کے اندر ذرا بہتر کر کے جانا. سڑکوں کی مٹی بالکل پاک ہے، جو جی چاہے اس میں ملا ہوا، کوئی ناپاک نہیں، وہم نہیں کرنا. مولانا آپ جیسے مساجد والے نہیں مانتے کہ گندے پاؤں لے کر مسجد کے اندر آ گئے؟ ایک کتاب پوری لکھی ابن قیم نے کہ وسواسیوں نے وضو کرتے رہتے ہیں، ان کا شک ہی نہیں دور ہوتا. میرا استنجائی نہیں، لوٹوں پر لوٹے بار ہے، پاگل ہو گئے. سادہ سا دین ہے، پاری باوا، اللہ اللہ خیر سر. جزاکم اللہ خیر. اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں پروگرام کے روح رواں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدد اللہ العالی کے، جو آپ کی طرف سے آنے والی اور فون کالز کے براہ راست جوابات مرحمت فرما رہے تھے. فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست پیش کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. پروگرام کے میزبان میاں طاہر اور مفتی مولانا محمد اسحاق صاحب کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ